من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرض منصبی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور آپ علیہ السلام کے بعد رہتی دنیا تک آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی شریعت کو قبول کرنے والے، آپ کے جو امتی ہے رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، ایک دوسرے سے الفت اور مودت رکھنے والے، اشداء علی الکفار، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، قرآن مجید کے دشمنوں کے ساتھ، دین اسلام کے دشمنوں کے ساتھ، اشداء علی الکفار، کفار کے خلاف سخت مزاج رکھنے والے، ان کے ساتھ سختی کرنے والے، ان سے عداوت، ان سے دشمنی، ان سے بغض رکھنے والے۔ یہ ہر دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والوں کی نشانی ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ، مؤذن 5 ٹائم اشہد ان محمد الرسول اللہ جب مؤذن کہتا ہے، مؤذن کی آواز سن کر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اذا سمعتم المؤذن، جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو، فقولوا مثل ما یقول، تم بھی اسی طرح کہو جس طرح جو مؤذن کہتا ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ توحید کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے توحید معبود۔ توحید معبود میں عبادت، دعا، نظر و نیاز، قسم، یہ ساری عبادتیں صرف اور صرف رب العالمین کے لیے خاص کرنا، اللہ کے ساتھ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی انسان کو، کسی درخت کو، کسی پتھر کو، کسی بھی مخلوق کو وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، رب کی عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شریک نہ بنایا جائے۔ یہ ہے توحید المعبود۔ ایک ہے توحید المتبوع، اس میں بھی شرک جائز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ حقیقی معنوں میں معبود برحق کوئی ہے ہی نہیں۔ اور توحید متبوع محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہاں پہ یہ توحید متبوع ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی بات کو، جس کے قول و فعل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ علیہ السلام کے قول پر، آپ کے فعل پر، آپ کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح دیا جائے۔ یہ ہے توحید المتبوع۔ یہاں پر بھی پیارے پیغمبر کے ساتھ کسی صحابی کو، کسی تابعی کو، کسی محدث کو، کسی فقیہ کو، کسی پیر کو پیارے پیغمبر کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔
شراکت کا معنی یہ ہے جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کو خصوصی اختیارات، خصوصی ذمہ داری رب العالمین نے دے کر بھیجا ہے، کوئی یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے میرا امام بھی یہ اختیارات رکھتے ہیں، میرا پیر بھی یہ اختیارات رکھتے ہیں، جس مسلک سے میرا تعلق ہے اس مسلک کا بانی، اس مسلک کے اس وقت امیر، اس جماعت کے اس وقت سربراہ، وہ بھی سیم اسی طرح اختیار رکھتا ہے جس طرح پیارے پیغمبر اختیار رکھتے تھے۔ یا وہ زبان سے تو کہنے کی جسارت اور ہمت نہ کرے، لیکن اس کے سامنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات آ جائے، آپ علیہ السلام کی حدیث آ جائے، لیکن وہ یہ کہے آگے سے بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بات اسی طرح ہی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات اسی طرح ہے، حدیث ٹھیک ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے میں فلانا فقہ سے تعلق رکھتا ہوں، فلانا امام سے میری نسبت ہے، فلانا سلسلے سے میں جڑا ہوا ہوں، لہٰذا میں اپنے سلسلے کے پیر، اپنے فقہی مذہب کے امام، اس کی بات کی میں پابند ہوں، لہٰذا اللہ کے نبی کی بات ٹھیک ہے، میری مجبوری یہ ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ پیارے پیغمبر کی رسالت میں کسی مخلوق کو، کسی امتی کو پیارے پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ جہاں اللہ کی توحید میں شرک جرم ہے، وہاں پیارے پیغمبر کی رسالت میں بھی شرک جرم ہے۔ تو محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ 4 باتوں کا خلاصہ ہے۔ پہلی بات محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ رسول ہے تو اللہ کے لیے اللہ اور ہمارے درمیان جو رابطہ قائم کرنے والی شخصیت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا میں یہ اصول ہے، جب بھی کوئی انسان کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو وہ انسان اپنے محسن سے فطرتی محبت کرتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، جانور بھی آپ دیکھ لیں، جانور کو اس کا مالک جب چارہ کھلاتا ہے، اس کا مالک اس کو روٹی کے ٹکڑا اس کے سامنے ڈالتا ہے، تو کتا بھی اپنے مالک سے محبت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ پرندوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، جو مالک پرندوں کے ساتھ وقت لگاتا ہے، ٹائم دیتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، پرندہ بھی اپنے مالک کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ غالباً پچھلے سال بہت مشہور ہوا تھا، پچھلے سالوں غالباً سیالی کوٹ کا ایک بندہ تھا، اس نے کبوتر پالا ہوا تھا، اور اس کبوتر کا اپنے مالک سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ بائک پہ جا رہا ہے، کبوتر اس کے اوپر اس کے سر کے ساتھ جو ہے نا وہ اڑتے ہوئے آ رہے ہیں، جہاں وہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو کبوتر آ کے اپنے مالک کے کندھے کے اوپر اترتا ہے۔ کیوں؟ مالک نے اس کبوتر کے ساتھ احسان کیا ہے، اس کو کھلایا ہے، اس کو پلایا ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہماری اوپر احسان یہ کیا ہے، ہمیں بتلایا ہے، اے انسان، تجھے پیدا کرنے والا، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ دیکھنے والا، سننے کے لیے کان دینے والا، بولنے کے لیے زبان دینے والا، کمانے کے لیے ہاتھ دینے والا، سوچ و بچار کے لیے دل و دماغ دینے والا، چلنے کے لیے پیر دینے والا، دھڑکنے کے لیے دل دینے والا، رہنے کے لیے گھر دینے والا، خواہشات مکمل کرنے کے لیے جائز طریقے سے بیوی دینے والا، دنیا کے اندر تیری تعاون، تیری مدد کرنے کے لیے خاندان، قبیلہ، کنبہ، برادری دینے والا، اور جس زمین پہ تم رہتے ہیں اس زمین کی بولی تجھے سکھانے والا تیرا رب ہے، تیرا خالق، تیرا مالک،
تیرا مشکل کشا تیرا رب ہے، اسی رب سے اپنے تعلق کو جوڑو، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پہلی دعوت، جب آپ نے مکہ والوں کے سامنے جو دعوت آپ نے پیش کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، آپ نے یہ نہیں فرمایا صرف قیامت کے دن تمہیں کامیابی ملے گی، بلکہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا، دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے، تملک العرب والعجم، جنت سے پہلے، آخرت سے پہلے، قبر سے پہلے۔ آج ہمیں دین اسلام کی فیوز و برکات دکھایا جاتا ہے مرنے کے بعد۔ پیارے پیغمبر نے پہلی فرصت میں، پہلی مجلس میں، پہلی تقریر میں کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیابی سے بھی ہمکنار ہو گئے، تملک العرب والعجم، جنت کے مالک تم بعد میں بنو گے، دنیا میں عربوں پر بھی تم، عجموں پر بھی تمہاری حکومت قائم ہوگی، تمہیں دنیا میں ثواب پہلے ملے گا، آخرت میں ثواب بعد میں ملے گا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انسانیت کے اوپر احسان کرتے ہوئے انسانیت کو یہ بتلایا، اے انسان، تیرا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف تیرا رب ہے۔ تو جن کو اپنے ہاتھوں سے تو نے بنایا ہے، تیرے آباء و اجداد نے خود تراشا ہے، نام انہوں نے دیا ہے، اختیارات کی جھوٹے پروپیگنڈے انہوں نے کیا ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، جو لات، منات، عزا، جو نام تم نے دیا ہے اور جو اختیارات تم ان کے بارے میں معتقد ہے، ما نزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل، کوئی سلطان نازل نہیں کیا ہے کہ یہ ان اختیارات کے مالک ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب میں سے، ان باتوں میں سے پہلی بات کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کی وجہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اپنے اللہ تک ملانے میں پل کا کردار کس نے ادا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دنیا میں بھی ایک پروگرام کسی زمانے میں چلتا تھا، اس پروگرام میں وہ بندہ معاشرتی جو برائیوں کے اوپر اس نے جو نا ان کو ہائی لائٹ کرتا تھا، پروگرام کا نام میں بھول گیا، اس میں اس نے یہ غالباً اسلام آباد کی کسی قبرستان میں بیٹھے ہوئے ایک ایسے انسان کا اس نے انٹرویو لیا، اس کو نہ باپ کا اتا پتہ ہے نہ ماں کا اتا پتہ ہے، جس کو ہم عرف عام محرامی کہتے ہیں۔ ناجائز تعلقات کی بنیاد پہ بچہ پیدا ہوا، کسی نے پالا پوسا جوان ہوا، ابھی وہ قبرستان میں رہتا ہے، اسلام آباد کے قبرستان میں رہتا ہے۔ اس سے جو سوال کیا گیا، یار اگر زندگی کی کسی موڑ پہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے آپ کے والد صاحب سے، اسے ابھی پتہ نہیں ہے کون ہے میرا باپ، اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے آپ کی ماں سے، تو آپ ان سے کیا گلہ شکوہ کرے گا؟ آپ کو والد صاحب پر زیادہ غصہ ہے یا والدہ پر؟ اور اسے پوچھا گیا جب آپ کو والدین کا جب نام لیتے ہیں لوگ، اس وقت آپ کیا فیل کرتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ آگے سے اس کا جواب ہے اس انسان کا، جب میں والدین کا نام سنتا ہوں میں عجیب سی فیل کرتا ہوں، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں زیادہ ناراض اپنی والدہ سے ہوں، اگر مجھے مل جائیں تو میں ان سے پوچھوں گا مجھے پیدا کر کے کیوں آپ نے پھینکے۔ اب باوجود اس کی نہ اس کی کسی نے تربیت کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ مجھے دنیا میں اپنے والدین سے میری ایک بار ملاقات ہو جائے، جبکہ والدین خالق حقیقی نہیں ہے، خالق حقیقی رب العالمین کی ذات ہے،
اگر کسی کو یقین نہ آئے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مجھے پیدا والدین نے کیا. کتنے والدین ایسے ہیں طاقت رکھتے ہیں اور میڈیکلی فٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ہاں اولاد نہیں ہے. اگر اولاد والدین کی مجامعت سے، والدین کے تعلق سے اولاد ہوتی، ہر جوڑے کے پاس اولاد ہوتی. ہر جوڑے کے پاس اولاد نہ ہونا، ظاہری وسائل استعمال کرنے کے باوجود، سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود اولاد نہ ہونا، اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے خالق حقیقی کون ہے؟ رب العالمین ہے. وہ جسے چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتے ہیں. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا بیٹے بھی دے دیتے ہیں بیٹیاں بھی دے دیتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے وہ خالق چاہتا ہے اسے بانچ کر دیتا ہے، اسے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام اس اعتبار سے ہمارے محسن ہیں. ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا، اے انسان، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے؟ اپنے اس اللہ سے، اپنے اس خالق سے. الذی خلقک فسواک، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا. خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اور برابر کر دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل و صورت میں تیرا رب نے چاہا اور تیرے رب نے تجھے وہ شکل و صورت دے دیا. تو شکل و صورت بھی رب العالمین کی طرف سے ہے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام سے اشہد ان محمد رسول اللہ جن باتوں پر مشتمل ہے، ان باتوں میں سے پہلی اور بنیادی بات کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت. محبت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ پیارے پیغمبر نے انسان کو اس کے رب کے ساتھ جوڑنے کی بھرپور کوشش کی، رب العالمین کی توفیق اور رب العالمین کے حکم کے مطابق. تو لہٰذا پیارے پیغمبر علیہ السلام محسن انسانیت ہے، اور انسان کے اوپر جو بھی انسان یا مخلوق کے اوپر جو بھی انسان احسان کرتا ہے، فطری محبت پیدا ہوتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلی اور بنیادی بات کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت. یہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں ہم پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.